قرآن مجید کے 5 اسما بیان کیے گئے ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور۔ ان اسما کا ذکر حسب ذیل آیات میں ہے۔ قرآن کے بارے میں سورہ واقعہ میں جیسے آتا ہے: بے شک بہت معزز قرآن ہے محفوظ کتاب میں، اور سورہ البروج میں آتا ہے: بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 58 مرتبہ القرآن کا لفظ آیا ہے، جبکہ 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قرات سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرأ کا معنی ہے جمع کرنا، اور چونکہ قرآن مجید میں سورتیں اور آیات جمع کی گئی ہیں اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ فرقان کا ذکر بھی آیات میں آیا ہے، جیسے سورہ الفرقان میں ہے: بہت برکت والا ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کا لفظ فرق سے ماخوذ ہے، اور کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل، ایمان اور کفر، خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے، اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے: یہ عظیم کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف میں ہے: جنوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے، اس کے معنی جمع کرنا، اور اس میں مختلف قصص، آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کا نام کتاب بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ سورہ حجرات میں ہے: بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کے معنی ہے نصیحت، اور چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اس لیے اس کا نام ذکر بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام نور بھی ہے۔ سورہ النساء میں آتا ہے: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کیا۔ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن بھی خود ظاہر ہے اور بہت سی خبریں، احکام اور اسرار کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو مصحف بھی کہتے ہیں۔ مصحف کا معنی ہے جس میں صحیفوں کو جمع کیا گیا ہو، اور صحیفہ ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ علامہ نشا پوری نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھنے کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا، اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔